Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi allazina wafu wahda amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Sadaqallahul azim. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دروشی پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے کہ مرد و عورت کی نماز میں فرق کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں ہم نے تمہیں مذکر و مؤنث جن سے مرد جن سے عورت دو الگ الگ جنسیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہیں. مختلف انسان کی یہ اقسام ہیں، جن سے مرد اور ہے جن سے عورت اور ہے. اب قرآن نے اس کے اندر فرق رکھا ہے. اسی طرح دیگر احکام میں جو دین کے احکام ہیں وہ مرد کے لیے اور ہیں، عورت کے لیے اور ہیں. بے شمار باتیں ہیں. حج میں فرق ہے، روزے میں فرق ہے، اسی طرح نماز میں بھی فرق ہے. لیکن مثلا عورت حج نہیں کر سکتی اکیلی، بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، مرد کر سکتا ہے. یہ فرق ہے. ہر مقام میں، ہر میدان میں مرد و عورت کے درمیان فرق ہے. مرد جو کام کر سکتے ہیں وہ عورت نہیں کر سکتی. یعنی سارے، یہ نہیں کہ کوئی بھی نہیں سکتی. وگرنہ اگر آپ باقی میدانوں میں دیکھیں، تعلیم کے میدان میں یا دین کے میدان میں دیکھ لیں، دنیا کے سائنس کے، عورتوں نے بڑے بڑے مار کے اثر انجام دیے ہیں. لیکن میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض مخصوص کام نظام قدرت نے مرد کو بخشے ہیں، عورت نہیں کر سکتی. اور بعض کام اللہ نے عورت کے ساتھ خاص کیے ہیں وہ مرد نہیں کر سکتا. یہ تقسیم خداوندی ہے، یہ قدرت کی تقسیم ہے. مرد باپ ہے، عورت ماں ہے، فرق ہے. اسی طرح نماز کے احکام میں بھی عورت اور مرد کے درمیان فرق رکھا گیا ہے. اور نماز کے معاملات میں اکثر مقام ایسے ہیں مرد کے لیے حکم اور ہے، عورت کے لیے حکم اور ہے. لیکن ہمارے پاک و ہند میں ایک مخصوص فکر خارجیوں کی، جن کا مقصد دین کی اشاعت نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے، اسلام کی ترویج نہیں ہے، نماز پڑھانا سکھانا یہ نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. ان کا مقصد صرف پھڈا ڈالنا ہے، فساد ڈالنا ہے، لڑائی ڈالنا، افتراق ہو، انتشار ہو، لوگ لڑیں آپس میں، یعنی ان کا تضاد بنے اور بس فرقہ واریت کی آگ بڑھے اور اس کو ہوا دینا. اور اسی کے تناظر میں انہوں نے ایک مسئلہ کیا. یہ پچھلے چند سو سال سے یہ مسئلہ یہ وہ لے کر آئے یہاں پر پاک و ہند کے اندر، بلکہ دین میں ہی وہ مسئلہ یہ لے کر آئے ہیں. 100 سال پہلے یہ مسئلہ دین میں آیا ہے. مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، میں ان خوارج کی کتابیں حوالے وہ میرے پاس لگے، وہ میں پڑھتا نہیں ہوں. پھر اس سے کوئی ناراض ہو جاتے ہیں، آپ فلاں نہیں بندی تنقید. ہمارا مقصد تنقید نہیں ہے، ہمارا مقصد ایک مسئلے کو علمی انداز میں حل کرنا ہے. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، انہوں نے کہا مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ بس یوں ہی کرتے ہیں کہ عورت اس طرح کرے، مرد اس طرح پڑھے، عورت اس طرح بیٹھے، مرد اس طرح بیٹھے، عورت اس طرح سجدہ کرے. یہ انہوں نے بنایا ہے، دین میں کوئی فرق نہیں. آج صرف ہم اس بات کا قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لیں گے کہ کیا فرق ہے کہ نہیں. اب فرق خدا نے بھی رکھا ہے اور مصطفیٰ نے بھی رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں جیسا کہ قرآن پاک نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات فرمایا عورت اور ہے، مرد اور ہے. اللہ نے جنس میں بھی فرق رکھا ہے. اب ہم نماز کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے میرے سامنے سنن الترمذی کی حدیث ہے، اور ترمذی کے علاوہ یہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے. میرے سامنے صحیح ابن خزیمہ کی پہلی جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 380 ہے، حدیث نمبر 775 ہے. حدیث کی سند صحیح ہے. سنن الترمذی حدیث نمبر 377 ہے.
اس کے اندر امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 641 ہے کتاب الصلاۃ کے اندر، اور طبرانی معجم الاوسط میں بھی اس کے زائد الفاظ موجود ہیں۔ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ امرأۃ قد حاضت الا بخمار، کہ جو بالغہ عورت ہے، جوان خاتون ہے، اس کی نماز بغیر دوپٹے کے، پردے کے اللہ قبول نہیں فرماتا۔ عورت بغیر پردے کے اگر نماز پڑھے، دوپٹے کے بغیر نماز پڑھے، اس کی نماز ہوتی، لیکن مرد ننگے سر بھی پڑھ لے جائز ہے۔ ادب کا زیادہ درجہ یہ ہے کہ سر ڈھام کے پڑھی جائے، امامہ شیل باندھ کے پڑھی جائے، اس کے فضائل آئے ہیں کہ جو امامہ باندھ کے پڑھے 70 گنا زیادہ، وہ علیحدہ بات ہے مسئلہ، لیکن جائز اور ناجائز کی صورت کا مسئلہ ہے۔ مرد ننگے سر پڑھے جائز، عورت ننگے سر پڑھے تو ناجائز، فرق ہو گیا کہ نہیں؟ اگر کوئی فرق نہیں ہے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی فرق نہیں ہے، ہم ان سے کہیں آپ اپنی عورتوں کو کہیں وہ بغیر دوپٹے کی نماز پڑھیں، کیونکہ فرق ہی کوئی نہیں ہونی چاہیے پھر تو۔ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ مرد و عورت کی نماز میں اللہ نے فرق رکھا ہے، یعنی مرد کی تو بغیر دوپٹے کے جائز ہے، بغیر سر ڈھانپے جائز ہے۔ اب مرد کے لیے تو نہیں کوئی چادر لے گا، بلکہ ٹوپی پہننا صحابہ کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، امامہ باندھنا رسول اللہ کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ عورت کے لیے دوپٹہ لینا فرض ہے، یہ فرق ہے۔ اس کے اوپر اور بھی حدیث طیبات ہیں، طبرانی شریف میں حتیٰ تواری زینتہا کے الفاظ بھی ہیں۔ دوسری حدیث، دوسرا فرق، یہ میرے سامنے حدیث مبارکہ ہے مسند احمد بن حنبل کی۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، آپ کی بڑی معتبر یہ 7ویں جلد ہے مسند احمد کی، صفحہ نمبر 514 ہے، حدیث نمبر 26550 ہے، بیروت کا جو میرے پاس نسخہ اس کا۔ اور یہ حدیث مبارکہ اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے، یہ اس کے اندر دوسری اس کے اندر صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی موجود ہے، اس کے اندر حدیث نمبر 1699 ہے، وہاں سے بھی میں پڑھتا ہوں۔ شعیب ارناؤت کہتے ہیں حدیث حسن ہے، علامہ حبیب الرحمن اعظمی محدث وہ تحقیق کی انہوں نے ابن خزیمہ کی، اس میں وہ کہتے ہیں حدیث حسن ہے، صحیح ہے حدیث۔ حضرت جناب ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا گزشتہ ہم نے ذکر بھی کیا، اور جن کا وہ رفع دین کھینچ کے لیے لاتے ہیں ابو داؤد کی ضعیف روایت سے، عبدالحمید بن جعفر والی سے، وہ ان کی زوجہ حضرت جناب ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا، ابو حمید الساعدی کی زوجہ، ان سے یہ حدیث ہے، وہ اپنا قصہ بیان کرتی ہیں، اور اس کے راوی عبداللہ بن سوید ہیں، جن کی یہ پھپھو لگتی تھی۔ حضرت ابو حمید الساعدی کی جو زوجہ تھی، یہ حضرت عبداللہ بن سوید کی پھپھی جان تھی۔ اب وہ اپنی پھپھو سے روایت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں انہا جاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری پھپھو رسول اللہ کے پاس آئیں، عرض کی یا رسول اللہ انی احب الصلاۃ معک، حضور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں، آپ کی مسجد میں آپ کے ساتھ آپ کے پاس میں نماز پڑھا کروں، یہ میرا دل چاہتا ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب علیہ السلام نے فرمایا قد علمت انکی تحبین، فرمایا مجھے پتا ہے تجھے یہ اچھا لگتا ہے الصلاۃ معی، تو کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصلاتک فی بیتک خیر من صلاتک فی حجرتک، فرمایا تیرا اپنے گھر میں نماز پڑھنا یہ حجرے میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا وصلاتک فی حجرتک خیر من صلاتک فی دارک، فرمایا تیرا اپنے حجرے میں نماز پڑھنا یہ گھر میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا گھر میں نماز پڑھنا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور فرمایا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں چہ جائے کہ تو وہاں سے میری مسجد میں آئے، اس سے بہتر ہے کہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لے، اگر اور اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تو اپنے گھر میں نماز پڑھ لے، گھر سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے حجرے میں نماز پڑھ لے، اور فرمایا حجرے سے زیادہ بہتر ہے کہ آخر والے کمرے میں چھپ کے نماز پڑھے، یہ تیری نماز سب سے افضل ترین نماز ہے جو تو چھپ کے گھر میں پڑھے۔ اب عورت کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کی اچھی نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھے، لیکن مرد کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ مسجد میں جا کے پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے۔ اب اگر کوئی فرق ہی نہیں تھا اور کوئی فرق نہیں ہے، یہ تو انہوں نے بنا لیا، اگر کوئی فرق نہیں ہے، اور ہمارے دوست بڑی وہ زور آزمائی سے کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، ہم کہتے ہیں آپ کی عورتیں مسجد کیوں نہیں جاتی؟
فجر ٹائم، ظہر ٹائم، عصر، مغرب، 5 نمازیں وہ باجماعت پھر ادا، کیونکہ فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ فرما رہے ہیں دونوں میں فرق ہے۔ مرد کی نماز مسجد میں پڑھنا، اور فرمایا جو جماعت کے ساتھ پڑھے اس کا 25 گنا زیادہ ثواب ہے۔ رسول اللہ ترغیب دے رہے ہیں، لیکن عورت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ گھر میں پڑھے۔ اس کے اوپر سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 570 ہے، حدیث صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلاۃ المرأۃ فی بیتہا افضل من صلاتہا فی حجرتہا، عورت کی نماز اپنے گھر میں پڑھنا حجرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور فرمایا اس کی نماز اپنے کجاوے سے مراد یعنی بالکل آخر والے بند کمرے میں، علماء فرماتے اس کا مطلب یہ ہے وہاں پر پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یعنی عورت جس قدر ہو سکے چھپ کے نماز پڑھے یہ اس کے لیے افضل ہے۔ اور حضرت ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جو حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اس کے بعد فبنی لہا مسجد فی اقصی شیء من بیتہا، پھر جب یہ بات انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنی، انہوں نے جا کے اپنے گھر کے آخری کونے کے اندھیرے میں ایک کمرہ بنوایا، مسجد بنوائی۔ فکانت تصلی فی حتی لقیت اللہ، تاکہ وہ کہ فوت ہونے تک ساری زندگی وہ اس کے اندر نماز پڑھتی رہی۔ پھر گھر سے باہر کبھی آئی، لیکن مرد کے لیے کیا حکم ہے؟ مسجد میں جائے۔ عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ گھر میں پڑھے۔ اب دیکھیں فرق ہے، یہ فرق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد و عورت کی نماز میں بیان فرمایا۔ اور اس کے اوپر آگے امام ابن خزیمہ نے پورا باب باندھ کے بڑی زیادہ اس کے اوپر طویل احادیثیں لکھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نحب صلاۃ تصلیھا المرأۃ الی اللہ فی اشد مکان فی بیتھا ظلما، اللہ کو سب سے اچھی نماز عورت کی وہ لگتی ہے جو وہ اندھیرے میں تاریکی میں چھپ کے پڑھے، اور مرد کی نماز کون سی اچھی لگتی ہے؟ جو جماعت میں پڑھے۔ اب یہ فرق ہے۔ اور اس کے اوپر اور 5ویں حدیث وہ بھی اسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے آگے انہوں نے لکھی۔ اور اس کے اوپر 6ٹھی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان المرأۃ عورہ، جو خاتون ہے فرمائے یہ ایک چھپائی جانے والی چیز ہے، یہ دکھائی جانے والی نہیں بلکہ چھپائی جانے والی چیز ہے۔ اور فرمایا فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَ الشَّيْطَانُ، جب یہ نکلتی ہے خاتون گھر سے تو شیطان اس کو زیب و زینت والا بنا کے اور لوگوں کی آنکھوں میں پیش کرتا ہے۔ اور فرمایا عورت کا مسجد میں آنا اس سے بہتر یہ ہے، افضل ہے گھر میں نماز پڑھے۔ اس کے اور بھی بے شمار حدیث ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام فرمایا لا تمنوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن، عورت کا گھر میں نماز پڑھنا اس کے لیے بہتر ہے۔ اب اس کے اوپر یہ کتنی بے شمار ذخیرہ حدیث ہے، یہ فرق ہے۔ اس کے اوپر اگلا ایک اور فرق صحیح مسلم کے اندر، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 761 ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الحیض باب طہارت کے تحت، باب وجوب قضاء الصوم کے تحت 761 نمبر روایت۔ حضرت معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نہ امرأۃ سألت عائشہ، ایک خاتون نے عائشہ صدیقہ سے سوال پوچھا، فقالت، کہنے لگی اتقضی احدانا الصلاۃ ایام محیضہا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خواتین کی معلمہ تھیں، مردوں کو جو مسئلہ پیش آتا دین کا ہوتا، دنیا کا ہوتا، نماز کا ہوتا، روزے کا ہوتا، پاکی کا، پلیدی کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے، اور حضور کے بعد آپ کے جید اصحاب خلفاء کے پاس آتے، اور خواتین کے جو مسائل تھے، بعض مسائل ہوتے ہیں خواتین کے مرد نہیں بتا سکتے انہیں، تو خواتین ان مسائل کو پوچھنے کے لیے رسول اللہ کی ازواج کے پاس جاتی۔ اب وہ آئیں اما عائشہ صدیقہ کے پاس اور مسئلہ پوچھا، اپنا ان کا پرسنل ایشو تھا اور مسئلہ جاننا تھا، علم حاصل کرنا تھا۔ پوچھتی ہیں کہ خاتون کو، اما عائشہ خاتون کو جو مخصوص ایام آتے ہیں، جو ایک فطرت ہے، قدرت خداوندی ہے، وہ ان ایام کے اندر کیا وہ روزوں کو قضا کرے گی، نماز کو قضا کرے گی؟ فقالت عائشہ، اما عائشہ صدیقہ فرمانے لگی، یعنی یہ خاتون کا ایک سلسلہ ہے، ہر ماہ میں اس کی کچھ دن نماز وہ نہیں پڑھ سکتی، تو وہ مسئلہ یہ پوچھنے آئی کہ جن دنوں میں نماز ہم نہیں پڑھتی، جب ہم پاک ہو جائیں تو نماز پڑھیں گی؟ فقالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ فرمانے لگی احروریتن، کیا تو حروریہ ہو گئی ہے؟ اب اس کا اللہ تعالیٰ کروڑ درجے بلند فرمائے۔ علامہ عبدالتواب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ جب ترمذی کی حدیث پڑھاتے تھے اس کا ترجمہ کرتے تھے، اور کیا آپ فرماتے ہیں حروریتن، عائشہ سے فرمایا تو وابن ہو گئی، یہ اس کا ترجمہ یہ صدیقی صاحب کرتے تھے، حروریتن فرمایا تو حروری ہو گئی، حروریہ ہے۔ یہ حرور ایک جگہ تھی جہاں پر وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو خارجی تھے
انہوں نے جا کے یہاں پر پناہ لے لی تھی اور وہ کہتے تھے علی نعوذ باللہ شرک مشرک ہو گئے ہیں اور علی نے کفر کر دیا، ہم مسلمان ہیں، علی نے بھی بدعت کر دی نعوذ باللہ حیدر کرار پہ۔ تو وہ مقام پہاڑی کا نام حرورہ تھا، تو وہاں پہ رہنے والوں کا عقیدہ گندا تھا، تو اس وجہ سے ان کا نام حروری پڑ گیا۔ اچھا، اس سے آپ اور بھی مناسبتیں اخذ کر سکتے ہیں، میں وہ ان کی طرف نہیں جاتا۔ فرمایا حروریت انتی، کیا تو حروریہ ہو گئی ہے؟ قد کانت احدانا تحید علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم لا تؤمر بقضاء۔ رسول اللہ کے زمانے میں اما عائشہ فرماتی ہیں جب ہمیں اس طرح کا کوئی معاملہ آتا تھا تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز کو قضا کرنے کا حکم دیا نہیں ہے۔ اور اگلی حدیث میں ہے 763 نمبر میں فنؤمر بقضاء الصوم، اگر روزہ کا چھوٹ جائے اس کی قضا کریں گی خواتین، ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، نماز کی قضا عورت۔ اچھا اب یہ دیکھیں، خاتون اگر مخصوص ایام میں ہو تو وہ نمازیں جو اس کی ان دنوں میں آتی ہیں ان کی قضا کرنا عورت پر لازم، لیکن مرد جس حال میں بھی ہو اس پر نماز قضا کرنا لازم ہے۔ اس کے اوپر حدیث سنیے، چھٹی حدیث سنیے موضوع کی، سنن ترمذی کتاب الصلاۃ، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مشرک ان المشرکین شغلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشغول رکھا 4 نمازوں سے خندق کے دن، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حضور نے فرمایا چلو اپنا اذان پڑھو، حضرت بلال نے اذان پر تکبیر کہی، ثم قام، پھر آپ نے حضور علیہ السلام ظہر پڑھی، پھر اقامت کہی، عصر پڑھی، پھر اقامت کہی، مغرب، پھر اقامت کہی، عشاء، 4 نمازیں قضا کی۔ اور یہاں سے امام ترمذی نقطہ اخذ کرتے ہیں کہ اس حدیث کی وجہ سے علماء نے یہ نقطہ اخذ کیا کہ مرد اگر جتنی بھی نمازیں قضا ہیں وہ زندگی میں ان کو دوبارہ ادا کرے گا۔ عورت کے بارے میں رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ قضا، لیکن مرد، اب فرق تھا تو یہ فرمایا تھا۔ اگر ایک ہی جیسی ہیں تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں، ہم پھر ان سے سوال کریں گے کہ آپ کی خواتین نماز قضا کیوں نہیں کرتی؟ اگر وہ نہیں کرتی تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ اچھا یہاں پہ مزے والی بات ہے، جو خارجی ہیں وہ مرد بھی نہیں کرتے، وہ اس میں عورتوں کے مشابہ ہیں، وہ کہتے ہیں جو ساڑیاں بیویاں نہیں کرتی ہیں سب نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں کرتے قضا۔ اچھا یہ مسئلہ ہے، خیر یہ حدیث کی روح سے دیکھا جائے تو اس میں فرق ہے، یہ بھی ایک فرق تھا۔ اب دیکھیں نماز پڑھنے میں فرق ہے، مسجد آنے میں فرق ہے، قضا کرنے میں فرق ہے، لباس میں فرق ہے۔ فرق ہے تو رسول اللہ فرما رہے ہیں مردوں کے لیے حکم اور عورت کے لیے حکم۔ آگے دیکھیے، یہ طبرانی معجم الکبیر ہے، اس کی 22ویں جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 20 ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث ہے، یہ وہی وائل بن حجر ہیں جن کا ہمیں رفع دین دکھا رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جی یہ تو رفع دین کرتے تھے۔ اب حضرت وائل بن حجر کی حدیث سنیے۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آیا مجھے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے بھی اس کو نقل کیا اور اس کے راوی ثقہ ہیں، فرمایا یا وائل، اے وائل بن حجر، اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک، فرمایا جب تو نماز پڑھے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر بلند کر، والمرأۃ تجعل یدیہا حذاء ثدیہا، فرمایا لیکن خاتون کا مسئلہ بھی یاد رکھ لینا۔ اب حضرت وائل بن حجر تھے، دور سے آئے تھے، حضور کو پتا تھا اس نے آنا ہے، سیکھ کے چلے جانا ہے، پھر اگلی بار 1 سال آئے، 1 مرتبہ آئے، حضور نے اب ان کا مسئلہ بھی بتایا اور حضور نے ساتھ خواتین کا مسئلہ بھی بتایا کہ جا کے عورتوں کا مسئلہ اور ہے، اپنے اوپر قیاس کر کے ان کو مسئلہ نہیں بتانا، ان کا مسئلہ اور بتانا ہے۔ فرمایا جب مرد ہاتھ اٹھائے گا تکبیر تحریمہ کے وقت تو اللہ اکبر کانوں تک اٹھائے گا، لیکن فرمایا عورت اٹھائے گی تو سینے تک اٹھائے گی، شاید یہی ہاں کے الفاظ ہیں، عورت صرف اپنے سینے تک ہاتھ اٹھائے گی، کندھوں تک بھی نہیں لائے گی۔ اور جن میں کندھوں کے الفاظ آتے ہیں تو آپ دیکھیں، اگر آپ اس کا دیکھ لیں، اگر کوئی بندہ رکھے سینے تک آپ ہاتھ اٹھائیں تو ہاتھ کی انگلیوں کا کنارہ کندھوں کے برابر ہو جائے گا اور ہتھیلیاں سینے کے برابر ہو جائیں گی۔ جن میں کندھوں کے الفاظ آتے ہیں مطلب ان کا یہی ہے کہ انگلیوں کا اوپر والا کنارہ کندھوں کے برابر ہو، یعنی وہ وہی بن جاتا ہے جس طرح خواتین اٹھاتی ہیں، یعنی سینے کے برابر۔ فرمایا عورت کا حکم اور ہے، مرد کا حکم، یہ اس کے اندر فرق تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ تعلیم فرمائی کہ خاتون سینے تک ہاتھ اٹھائے گی۔ اب اس کے اوپر آگے 8ویں حدیث پاک سنیے، ویسے تو یہ حدیث اپنا 10ویں 11ویں بن رہی ہے یہ، لیکن وہ ایک ہی تھی، ترک تھے اس کے، تو یہ 8ویں شمار کر لیجئے اس کو۔ یہ السنن الکبریٰ ہے، امام بہقی کی کتاب ہے، 2 جلد ہے اس کی، کتاب الصلاۃ ہے۔ اب اس کے اندر باب قائم فرمایا امام بہقی نے کہ عورت کے لیے مستحب ہے
رکوع و سجود کے اندر جس طرح مرد کے لیے حکم ہے کہ رکوع و سجود کے اندر اپنا پیٹ اپنی ران سے دور رکھے، ان کا عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنا پیٹ اپنی رانوں کے ساتھ رکوع سجدے میں ملائے اور جڑ کر بالکل سمٹ کر سجدہ رکوع کرے۔ یہ باب قائم فرمایا امام بہقی نے، اور اس کے اندر آگے انہوں نے یہ حدیث پاک لکھی السنن الکبریٰ بہقی، حدیث نمبر اس کا صفحہ نمبر 223 ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جلست المرأة فی الصلاۃ، جب عورت نماز میں بیٹھتی ہے، وضعت فخذها علی فخذه الاخرى، ایک ران دوسری ران پہ رکھے، مطلب ہے بالکل ملا کے اپنی ٹانگوں کو بیٹھے، وَإِذَا سَجَدَتْ، جب سجدہ کرے، أَلْصَقَتْ بَطْنَهَا فِي فَخِذِهَا، فرمایا وہ اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ بالکل ملا کے سمٹ کر سجدہ کرتی ہے، یعنی بالکل جس طرح پردے دار خاتون کرتی ہے۔ فرمایا ان اللہ ینظر الیہا، جب اس طرح خاتون سجدہ کرتی ہے سمٹ سمٹ کر، فرمایا رب کی رحمت کی نگاہ اس پر ہوتی ہے۔ اور فرمایا جب وہ نماز اس طرح پڑھتی ہے نا، یعنی بالکل پردے کی حالت میں سمٹ کر، یقول یا ملائکتی، رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہ بخش دیے ہیں۔ اب اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی کہ جو خاتون سمٹ کر پردے کے ساتھ نماز پڑھتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب فرق تھا تو رسول اللہ یہ شان، حضور تو شان بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ دوسری تو کہتے نہیں نہیں کوئی فرق نہیں، کھلے ہو کے پڑھیں گے، چوڑے ہو کے بالکل آپ بالکل پڑھے، خواتین بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں رب گناہ بخشتا ہے اس کے جو کیسے پڑھے، سمٹ کر پردے کے ساتھ پڑھے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کھول کے پڑھے بہترین ہو گئے۔ اب اگلی حدیث پاک سنیے، مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد ہیں، پورا باب قائم فرمایا المرأۃ کیف تکون فی سجودہا، عورت سجدہ کیسے کرے۔ ایک تو ہاتھ اٹھانے کی حدیث آ گئی، یہ بھی فرق ہے کہ اور مرد اٹھائے گا کانوں تک، عورت اٹھائے گی بالکل سینے تک۔ اور اگلی وہ آگے ایک جگہ پہ میں عرض کروں گا اثر کہ ان کا کیسے اٹھائے گی، فرمایا بالکل صرف اشارہ کرے گی خاتون، ہاتھ بلند نہیں کرے گی زیادہ۔ اب اس کے اوپر پورا باب قائم فرمایا کتاب الصلاۃ کے اندر 43 نمبر باب ہے کہ عورت سجدہ کیسے کرے۔ اور اس حدیث کو امام بہقی نے بھی لکھا۔ مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا سجدت المرأۃ فلتحتفظ ولتضم فخذیہا، فرمایا خاتون جب سجدہ کرے بالکل سمٹ جائے اور اپنی دونوں ٹانگوں کو رانوں کو ملا لے اور بالکل سمٹ کر سجدہ کرے، یہ مولا علی فرماتے ہیں۔ اب اس کے اوپر 10ویں حدیث مبارکہ آگے آج کے موضوع کی، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آپ سے سوال کہ انہ حصول عن صلاۃ المرأۃ، پوچھا گیا خاتون نماز کیسے پڑھے، فرمایا تجتمع وتحتفظ، عورت ساری نماز سمٹ کر پڑھے، مرد کی طرح نہ پڑھے، عورت سمٹ کر نماز پردے کے ساتھ پڑھے، یہ فرق ہے۔ 11ویں روایت السنن الکبریٰ امام بہقی کی، اچھا وہ میں نے عرض کر دی کہ اللہ تعالیٰ گناہ بخش دیتا ہے، یہ ہوگی سجدے کی بات۔ اب سجدے کے اندر آگے امام حسن بصری کی بات لے لیجیے، حضرت امام حسن بصری، ابراہیم نخعی، حضرت مجاہد، یہ تینوں کا فتویٰ امام بخاری کے استاد لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں عورت جب سجدہ کرے گی تو سمٹ کر کرے گی۔ مرد کے لیے کیا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنی کوہنیوں کو اپنی پیٹ کے ساتھ ملائے، اور وہ فرمایا وہ جس طرح اپنا کتا بیٹھتا ہے اس طرح بندہ نہ بیٹھے، لیکن عورت کے لیے کیا حکم ہے، وہ بالکل سمٹ کر بیٹھے، سمٹ کر بیٹھے تاکہ اس کے اعضائے بدنیاں بالکل نظر نہ آئیں، اور بالکل پردے دار ہو کر چادر لے کر اور پردے کے اندر رہ کر، پردے کی حالت میں رہ کر وہ سجدہ کرے۔ یہ رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں، حضرت جناب عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں، مولا علی فرما رہے ہیں، عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں، اور تابعین فرما رہے ہیں، حسن بصری، ابراہیم نخعی، وہ فتویٰ دے رہے ہیں اس کے اوپر کہ خاتون مرد کی طرح نہیں کرے گی سجدہ۔ اب اس کے بعد اگلا باب قائم فرمایا امام بخاری کے استاد، کہتے ہیں فی المرأۃ کیف تجلس فی الصلاۃ، خاتون کے بارے میں ہے کہ خاتون نماز میں بیٹھے گی کیسے۔ اب دیکھیں چادر لینے میں، لباس میں فرق ہے، مسجد جانے میں فرق ہے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھانے میں فرق ہے، سجدہ جانے میں فرق ہے، بیٹھنے میں بھی فرق ہے۔ اب بیٹھنے میں کس طرح ہے، اس کے اندر حضرت ابراہیم روایت کرتے ہیں خالد ابن لجاج سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کن النساء، خواتین کو حکم دیا گیا محبوب علیہ السلام نے زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ وہ بیٹھیں
لا یجلسن جلوس الرجال، مردوں کی طرح نہ بیٹھیں. یعنی خواتین کو زمانہ رسالت مآب میں، صحابہ کرام کے دور میں، تابعین، تبع تابعین کے دور میں حکم دیا جاتا تھا کہ جب اتحیات کی شکل میں بیٹھیں تو مردوں کی طرح وہ بالکل نہیں بیٹھیں گی، پاؤں ایک کھڑا کر کے اس طرح نہیں بیٹھیں گی، بلکہ خاتون ایک طرف جھک کے بیٹھے گی اور بائیں طرف بائیں طرف وہ جھک کے بیٹھے، اپنے قدموں کو ایک طرف نکالے. اس کے اندر بھی اس کی پردہ داری. اور اس کے اندر حضرت ابن جریج فرماتے ہیں قلت لعطاء، میں نے حضرت عطاء سے پوچھا کہ خاتون کس طرح بیٹھے گی، دائیں جانب جھک کے بائیں جانب؟ فرمایا بائیں جانب جھک کے بیٹھے خاتون. یہ اس کے اندر اس کی زیادہ پردہ داری. یا آگے فرمایا یہ مستحب ہے، اچھا ہے اس کے لیے. تجتمع، بس سمٹ کر بیٹھے، اگر بائیں جانب نہیں جھک سکتی دائیں جانب جھک جائے، اگر ادھر نہیں جھک سکتی تو اس حالت و کیفیت میں اور اس حیت میں بیٹھے کہ اس کا جسم بالکل سمٹا ہوا ہو. مرد کی طرح کشادہ ہو کر خاتون نہیں بیٹھے. اور حضرت ابراہیم نقی نے بھی یہی فرمایا قال تجلس المرأة من جانب فی الصلاۃ، خاتون نماز کے اندر ایک جانب کو جھک کر بیٹھے. یہ حضرت ابراہیم نقی کا فتویٰ ہے. اب دیکھیں یہ تقریباً کو کل اگر ان کو ملا لیے جائے روایات کو 20 کے قریب روایات اور آثار احادیث یہ ساری میں نے عرض کر دی کہ جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد و عورت کی نماز میں فرق بیان فرمایا. کہتے نہیں. آپ دیکھیں ایک طرف 20 حدیثیں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوں، صحابہ کے فتوے ہوں، تابعین کے فتوے ہوں، تبع تابعین کے فتوے ہوں، ایک طرف کو بتا کہ نہیں کوئی فرق نہیں ہے. تو 20 حدیثیں مانیں گے کہ ہمیں شہزادوں کی مانیں گے، کہیں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا آگے پھر کچھ سوال ہیں. نہیں جی کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی کوئی فرق نہیں ہے، مان لیا آپ کی بات، کوئی فرق نہیں ہے. سوال ہے اگر مرد و عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہ جو کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، ان سے ہم پوچھیں گے آپ تو مسجد جاتے ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ مسجد کیوں نہیں جاتی؟ آپ کی ماجان مسجد کیوں نہیں جاتی؟ آپ کے گھر کی خواتین مسجد کیوں نہیں جاتی؟ کیونکہ فرق ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں نا جی جب فرق ہی نہیں ہے تو مسجد تو جانا چاہیے خواتین کو. تو کہیں گے نہیں وہ نہیں جاتی. کیوں؟ اب فرق ہے تو نہیں جاتی نا. نہیں کوئی فرق نہیں. اگر کوئی فرق نہیں ہے تو خوارج سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کی خواتین جمعہ کیوں نہیں پڑھاتی؟ کیونکہ فرق کوئی نہیں ہے. اگر فرق ہے تو آپ کی عورتیں جمعہ کیوں نہیں پڑھاتی؟ پھر کہیں گے نہیں یہاں پہ تو فرق ہے، یہاں پہ لیکن باقی میں فرق نہیں ہے. عورت مؤذن کیوں نہیں بنتی؟ اگر کوئی فرق نہیں ہے عورت مؤذن کیوں نہیں بنتی؟ ان کی اذان دینی چاہیے، خاتون بھی اسپیکر کھولے کس دن اذان دے، محلے والوں کو پتہ چلے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کا عقیدہ ہے مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں. عورت امام کیوں نہیں بنتی؟ ہونا تو چاہیے. آج اپنا قاری صاحب نہ ہو تو قاری صاحب کی زوجہ جماعت کرا دیں، کیونکہ قاری صاحب کا عقیدہ ہے عورت مرد کی کوئی فرق نہیں. خواتین کی پیچھے 4-5 صفیں ہوں، خواتین اور عورت امام بن کے آگے کھڑی ہو ان کی اور وہ جماعت کرائے، پتہ چلے جی ماشاءاللہ جی نماز ہو رہی. لیکن عورت امام نہیں بنتی. کیوں؟ فرق ہے. فرق اسی لیے تو نہیں نہ بنتی. اور اگر امام بنے بھی تو درمیان صف میں کھڑی رہے گی، آگے نہیں جائے گی. کیوں؟ پوچھیں جی کیوں؟ جی اس کے اندر اس کی پردہ داری ہے. تو ہم بھی جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر خاتون کی پردہ داری ہے. یہی تو بات ہے. کوئی فرق نہیں. اگر کوئی فرق نہیں ہے عورت پر جمعہ فرض کیوں نہیں ہے؟ مرد ان کے جمعہ پڑھتے ہیں، خواتین فرض کیوں نہیں ہے؟ جاتی ہیں خواتین، اہل سنت سے زیادہ ہی جاتی ہیں، لیکن فرض نہیں ہے. کیوں؟ اگر کوئی فرق نہیں تو خاتون پہ جمعہ فرض کیوں نہیں ہے؟ تو کہیں گے نہیں وہ نہیں فرض نہیں. کیوں؟ فرق ہے، وہاں پر فرق ہے اس لیے وہ نہیں جاتی. تو جب نماز وہ ہمارے کچھ دوست پڑھتے ہیں ٹانگیں کشادہ کر لیں گے بالکل وہ اس طرح. تو ساتھ والے کی وہ ان کی شریعت میں وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، ساتھ والے کے پاؤں کی جو لاسٹ والی انگلی ہے چھوٹی، وہ انگلی ساتھ والے کی پاؤں کے اوپر چڑھا کے نماز پڑھنا کہتے ہیں جی سنت ہے. ہم کہتے ہیں آپ کے لیے سنت ہے کہ خاتون کے لیے بھی سنت ہے؟ آپ کی عورتیں بھی اس طرح کرتی ہیں کیونکہ لاسٹ فنگر وہ ساتھ والے کی لگا کے نماز پڑھیں؟ نہیں. کیوں جی؟ اگر فرق نہیں تو وہ کیوں نہیں کرتی؟ یہ سارے الزامی سوال ہیں. ہم تو اس کا جواب دیں گے کیونکہ ہمارے فرق ہے، فرض ہے، اس کے اندر فرق ہے. اور خاتون کے فرائض علیحدہ ہیں، مرد کے علیحدہ ہیں. عورت بغیر دوپٹے کے پڑھے نماز نہیں ہوتی، مرد بغیر دوپٹے کے، بغیر سر ڈانپے، بغیر امامے کے، بغیر پگڑی کے پڑھ لے نماز ہو جاتی، کیونکہ فرق ہے. لباس میں بھی فرق ہے، مسجد جانے آنے میں بھی
اس کے بعد ہاتھ اٹھانے میں، سجدہ جانے میں، بیٹھنے میں. اسی طرح چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین متین ہے اس کے اندر جو خاتون کی نماز ہے اس کو ایک پردے دار نماز دی گئی ہے کہ نماز کے اندر بھی وہ اپنے پردے داری کا خیال رکھے. صفا مروہ پہ دیکھ لیں. اب دیکھیں عقل کیا کہتی ہے. حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوڑی تھی حضرت اسماعیل کے لیے پانی لینے کے لیے. اب دوڑنا کس کو چاہیے؟ اب وہاں پر مرد و عورت جاتے ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے. جہاں پر اماں ہاجرہ دوڑی تھیں، اماں ہاجرہ کون ہیں؟ عورت. دوڑنا کس کو چاہیے؟ عورتوں کو. لیکن اسلام کہتا ہے مرد دوڑیں، عورت نہ دوڑے. کیوں؟ اس میں اس کی نہ دوڑنے میں عورت کی پردہ داری ہے. اب وہاں پر بھی حج پہ، عمرے پہ پردے کا خیال رکھا گیا. اسی طرح اسلام کے بے شمار مثالیں، اس پہ جتنی میں مرضی آپ خود نکال لیں، قیاس کر لیں کہ اسلام کے اندر ہر حکم پہ، ہر امر پہ خاتون کو پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا. اسی طرح خاتون حد درجے کی نماز اپنی اسی طرح پڑھے گی جس کے اندر اس کی پردے داری ہوگی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جس کو ہم نے 20 احادیث طیبات کی روشنی میں بیان کر دیا. اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق